السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ خواتین و حضرات، درس صحیح بخاری کے ساتھ خلیق الرحمن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج صحیح بخاری کی دوسری حدیث پر بات ہوگی۔ اللہ کی ذات مجھے، آپ کو، ہم سب کو حدیث کا مفہوم سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی حدیث کے جو راوی تھے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ انما الاعمال بالنیات حدیث کے راوی حضرت عمر تھے۔ اور یہ دوسری حدیث صحیح بخاری کی، اس کی راویہ جو ہیں وہ مومنین کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ عن عائشة ام المؤمنین رضی اللہ عنہ ان الحارث بن ہشام رضی اللہ عنہ سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت حارث بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ فقال، سوال کرتے ہوئے پوچھا، کہا، یا رسول اللہ کیف یأتیک الوحی، اللہ کے رسول آپ پر وحی کیسے آتی ہے؟ پہلے ترجمہ سن لیں، اس کے بعد انشاءاللہ حدیث کے اندر کچھ چیزیں ہوں گی، اس پر میں اختصار کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت حارث بن ہشام پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ کیف یأتیک الوحی، یا رسول اللہ آپ پر وحی کیسے آتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احیانا یأتینی مثل صلصلۃ الجرس، کہ کبھی کبھار جو مجھ پر وحی آتی ہے وہ گھنٹے کی آواز کی صورت میں آتی ہے۔ جرس گھنٹا، جیسے کہتے ہیں نا گھنٹہ گھر، فیصل آباد کا گھنٹہ گھر مشہور ہے، گھنٹی ہو گئی، گھنٹا ہو گیا، یہ گھڑی والا گھنٹہ نہیں، سلسلہ آواز، ٹھیک ہے؟ یہ سادہ طریقے سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ کبھی کبھار جو مجھ پر وحی آتی ہے، اس وحی کی جو آواز ہوتی ہے وہ گھنٹی کی آواز کی طرح ہوتی ہے، گھنٹے کی آواز کی طرح ہوتی ہے۔ وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ، اور یہ وحی کی جو یہ قسم ہے جس میں وحی کی آواز گھنٹے کی آواز کی طرح ہوتی ہے، وہ وحی باقی وحی کی تمام اقسام میں سے سب سے زیادہ گراں ہوتی، سخت ہوتی میرے لیے، مجھ پر سخت گراں گزرتی ہے۔ فَيَفْصِمُ عَنِّي، اور پھر وہ وحی کا سلسلہ رک جاتا ہے۔ وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ مَا قَالَ، جبکہ فرشتے نے جو کچھ کہا ہوتا ہے میں اسے سن چکا ہوتا ہوں، سمجھ چکا ہوتا ہوں اور یاد کر چکا ہوتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِيَ الْمَلَكُ رَجُلًا، اور کبھی کبھار ایسے بھی ہوتا ہے کہ فرشتہ مرد کی صورت میں آتا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں انسانی صورت میں آتا ہے تو احتمال ہو سکتا تھا عورت کی شکل میں آئے، تو آپ کو پتہ ہے کہ مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے۔ اللہ کے نبی نے یہاں انسانا نہیں کہا، اللہ کے نبی کی حساسیت کو دیکھیں، رجلاً کہا۔ کبھی فرشتہ جو ہے میرے سامنے مرد کی صورت میں آتا ہے، فیکلمنی، پھر وہ مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے، فاعی ما یقول، پھر وہ جو کچھ کہتا ہے میں اسے سن لیتا ہوں، سمجھ لیتا ہوں، یاد کر لیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب وہی جو یہاں آئی لفظ کی، یہ سب سے گراں گزرتی وہی کی قسم جو گھنٹے کی آواز کی طرح ہوتی ہے۔ تو اب اماں عائشہ رضی اللہ عنہ جو اس حدیث کی راویہ ہیں، وہی کی شدت بیان کرنے کے لیے وہی کے نزول کی آپ پر جو کیفیت طاری ہوتی اسے بتا رہی ہیں۔ قالت عائشہ رضی اللہ عنہا،
وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ فَيَفْصِمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا۔ اللہ اکبر۔ تمام مومنوں کی ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ بخدا اللہ کی قسم، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ، میں نے آپ کو اس کیفیت میں دیکھا ہے، ينزل علیہ الوحی فی اليوم الشدید البرد، شدید سردی کے دنوں میں آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے، فیفصم عنہ، پھر یہ وحی کا سلسلہ رکتا، وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا، اس حال میں کہ آپ کی پیشانی پسینے سے پھوٹ رہی ہوتی، یعنی بخدا میں نے اپنے نبی کو اس حالت میں دیکھا ہے کہ آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے، پھر وحی کا یہ سلسلہ رکتا، اس حالت میں رکتا کہ آپ کی پیشانی پسینے سے پھوٹ رہی ہوتی، اور وہ کوئی گرمی کے دن نہ ہوتے، شدید سردی کے دنوں میں آپ کی پیشانی مبارک پسینے سے پھوٹ رہی ہوتی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات وحی کی شدت بتلانے کے لیے فرمائی۔ یہ ہے جی حدیث نمبر 2 صحیح بخاری کی، لا الہ الا اللہ۔ اور اس حدیث کا تھوڑا سا حصہ حدیث نمبر 3215 میں بھی ہے صحیح بخاری میں، انشاءاللہ اگر موقع ملا تو میں اس پر بھی تھوڑی سی بات کر لوں گا۔ یہ تو میں نے آپ کے سامنے ترجمہ رکھ دیا، اور یہاں اما عائشہ راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ حارث بن ہشام نے سوال کیا۔ پہلی بات تو یہ کہ یہاں عائشہ کے ساتھ لکھا ہوا ہے عن عائشہ ام المؤمنین، مومنین کی ماں عائشہ، جو مومن ہوں گی ان کی ماں ہوگی، سمجھ آئی؟ یہ بات یاد رکھیے، امہات المؤمنین کی پاک دامنی قرآن کے نص قطعی سے ثابت ہے، پھر اسپیشلی اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی سورہ نور سے ثابت ہے، اور اما عائشہ کی پاک دامنی کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے۔ یہ تو میں نے ایک راویہ کے حوالے سے، جو اما عائشہ ان کے حوالے سے بات کی۔ جو جنہوں نے سوال کیے وہ بھی صحابی ہیں، وہ بھی بڑے عجیب صحابی ہیں۔ حارث بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ، جانتے ہیں حارث بن ہشام کون ہے؟ یہ عمر بن ہشام کے بھائی ہیں، اور پتہ ہے عمر بن ہشام کون ہے؟ یہ ابو جہل ہے، ابو جہل، جسے اسلام نے ابو جہل کہا۔ ہشام ابو جہل کے باپ کا نام تھا۔ قسمت دیکھیں، ایک بھائی جہنم میں فرعون کہلایا، فرعون مکہ ابو جہل، اور دوسرا بھائی رضی اللہ تعالی عنہ کہلایا۔ یہ فرق کیوں آیا؟ یہ فرق صرف اور صرف تلاش حق کی وجہ سے آیا، انما الاعمال بالنیات کی وجہ سے آیا، جیسی نیت ویسا صلہ، بس یہ بات یاد رکھیے۔ اگر حدیث کا حدیث سے ربط پیدا کریں تو یہ بڑا اچھا ربط میں نے آپ کو بتا دیا۔ ابو جہل کی نیت کیا تھی؟ اپنی نیت کے مطابق جہنم رسید ہوا۔ حارث بن ہشام حقیقی بھائی، شقیق، ٹھیک ہے، نیت اچھی تھی، جنت پالی، رضی اللہ تعالی عنہ کہلائے۔ میں حیران ہوتا ہوں دیکھ کے، ایک طرف ابو جہل اور دوسری طرف حارث بن ہشام رضی اللہ عنہ، ایک ہی باپ کے دو بیٹے، ایک جہنم میں ایک جنت میں، ایک لعنت اللہ، ایک رضی اللہ عنہ۔ کیا بات ہے، لا الہ الا اللہ۔ یہ تو میں نے حارث بن ہشام رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آپ کو بات کی، اور جو انہوں نے سوال کیے وہ بھی کمال کا ہے۔ کیف یأتیک الوحی، یا رسول اللہ پر وحی کیسے آتی ہے؟ وحی کہتے ہیں کس کو ہے؟ لا الہ الا اللہ، وحی الاعلام الخفی السریع، یہ خلاصہ ہے۔ لغتاً آپ وحی کو دیکھیں گے تو لغت میں وحی کے جتنے بھی معنی آتے ہیں یہ سب سمٹ کے اس کے اندر آ جاتے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ الاعلام الخفی السریع، کسی کو کوئی بات پوشیدہ طور پر بتانا، اس تیز طریقے سے بتا دینا، جلدی سے، سرعت کے ساتھ۔ تو وحی کے جتنے بھی لغوی معنی مختلف اقسام میں آ جاتے ہیں وہ سب اس کے اندر سمٹ کے آ جاتے ہیں۔
الاعلام الخفی السریع. اب یہ الاعلام الخفی السریع کسی کو تیزی کے ساتھ، سرعت کے ساتھ کوئی بات پوشیدہ طور پر بتا دینا ہے، چاہے وہ اشارتاً بتائیں، سمجھائی، وَهُوَ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ بِإِشَارَةٍ أَوْ كِتَابَةٍ أَوْ رِسَالَةٍ أَوْ إِلْهَامٍ. سمجھائی، لا الہ الا اللہ. بس بہرحال آپ اتنی بات یاد رکھ لیں، وحی جو ہوتی ہے لغتاً، اس کے لغوی جو معنی ہیں وہ کسی کو کوئی بات پوشیدہ طور پر تیزی سے بتا دینا. اور جو وحی کا لغوی معنی ہے وہ تو کسی پر بھی صادق آ سکتا ہے، اس کے لیے نبی ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے ذی روح ہونا بھی ضروری نہیں ہے. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اللہ تعالیٰ نے وحی کی زمین کو حکم دیا، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس کے لیے ذی روح ہونا بھی ضروری نہیں. پھر ذی روح ہو تو ذوی العقول ہونا بھی ضروری نہیں. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اللہ نے وحی کی کس کی طرف؟ شہد کی مکھی کی طرف. یہ ہے وحی کے لٹرل میننگز، اس کے لغوی معنی جو انسان کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، غیر انسان کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، ذی روح کے لیے، غیر ذی روح کے لیے، ذوی العقول کے لیے، غیر ذوی العقول کے لیے، سب کے لیے استعمال ہوتے ہیں. لیکن جو وحی شریعت ہے، وحی شرعی ہے، اس کا استعمال صرف انبیاء کے لیے. تو وحی شرعی کہتے کس کو ہیں؟ کلام اللہ المنزل علی نبی من انبیاء، اللہ کا کلام جو انبیاء میں سے کسی نبی پر نازل ہوتا ہے اسے وحی کہتے ہیں، چاہے وہ مطلوب ہو غیر مطلوب ہو. ٹھیک ہے، وہ تو ہمارے ہاں کے تقسیم ہو گئی نا قرآن کے حوالے سے. لا الہ الا اللہ. وہ انجیل اور تورات کے حوالے سے بھی ہو سکتی، لیکن بہرحال اتنی بات یاد رکھیں، وحی شرعی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا کلام جو انبیاء میں سے کسی نبی پر نازل ہوتا ہو، بس وہی وحی ہے. اس کا مطلب ختم نبوت کا مطلب بھی واضح ہو گیا وحی کے معنی سے. ختم نبوت کا مطلب ہے ختم الوحی، وحی کا باب بند ہو گیا، وحی کا چیپٹر کلوز ہو گیا. کیونکہ وحی شرعی کہتے اس کو ہیں کہ جو اللہ کا کلام کسی نبی پر نازل ہو، بس نبوت ختم، وحی ختم. نبوت کا چیپٹر کلوز، وحی کا چیپٹر کلوز. اب کسی پر وحی نہیں آئے گی شرعی. اب اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اگر اللہ کے نبی کے بعد بھی وحی شریعت، کوئی وحی جس کا تعلق شریعت سے ہو، جبرائیل امین اس وحی شریعت کو لاتے ہیں کسی شخصیت پر، کسی ہستی پر، حلال حرام کے احکامات کو لاتے ہیں، وہ خبیث، وہ لعین، وہ دجال ختم نبوت کا منکر ہے اور قادیانی سے بڑا کافر ہے، قادیانیوں سے بڑا زندیق اور مرتد ہے. یہ بات یاد رکھیے. اور معذرت کے ساتھ ختم نبوت کے بہت سے احباب اس سلسلے میں اندھے، بہرے، گونگے، لنگڑے، لولے ہیں. انہوں نے ختم نبوت کو رد قادیانیت میں بند کر دیا. یہ ان کی بدقسمتی ہے. خدا کے لیے ختم نبوت کو قادیانیت کی آنکھ سے مت دیکھیں، قادیانیت کو ختم نبوت کی آنکھ سے دیکھیں، پھر آپ کی صحیح آنکھیں کھلیں گی. آپ اندھے نہیں ہوں گے، آپ لولے لنگڑے نہیں ہوں گے، آپ شیطان اخرس نہیں ہوں گے. آپ نے ختم نبوت کو قادیانیت کی آنکھ سے دیکھا، بس اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قادیانیوں سے جو بڑے فتنے پیدا ہوئے اس کے بارے میں نہ صرف آپ لوگوں نے آنکھیں بند کی بلکہ آپ نے ان پر اسلام کی مہر لگا کے ان کو مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کی. اللہ کے نبی کے بعد جو یہ سمجھتا ہے کہ اب بھی وہی شریعت نازل ہوتی ہے، حلال حرام کے احکامات اوپر سے اللہ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں، خدا کی قسم وہ ختم نبوت کا منکر ہے. اور ایسا شخص دجال، لعین، کافر، زندیق اور مرتد ہے. اس کا کوئی تعلق اسلام کے ساتھ نہیں. انبیاء کا نزول، کتابوں کا نزول اس لیے ہوا ہے کہ کفر اور اسلام کے درمیان حد فاصل قائم کی جائے، سرحد لگا دی جائے، باڑ لگا دی جائے، لوگوں کو پتہ چلے یہ سفید اسلام ہے، یہ کالا اسلام نہیں، پتہ چلے لوگوں کو.
یہ انبیاء اور ان پر نازل ہونے والی آسمانی کتابوں کا اولین مقصد تھا، اور یہی مقصد قرآن کریم کا ہے، کفر و اسلام کے درمیان حد فاصل قائم کر دینا۔ کسی ایک شعبے کے اندر غیرت مند بن کر نبی علیہ السلام کی شفاعت کو اپنے ساتھ محصور کر لینا اور بد عقیدوں کو بھی ٹھکانہ مہیا کرنا اپنی طرف سے، یہ اللہ کے ہاں ناقابل معافی جرم ہے۔ جس نے ختم نبوت کا کام کیا، اللہ تعالیٰ کی نبی کی شفاعت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ بھائی آپ کے ساتھ ختم نبوت کے کام کرنے والے بہت سے بدعقیدہ بھی ہیں، ان کو سمجھائیں آپ یہ کام بہت اچھا کر رہے ہیں، خدا کے لیے اپنا عقیدہ بھی ٹھیک کر لو، تاکہ ختم نبوت کا جو آپ کام کر رہے ہیں اس کا صلہ آپ کو آخرت میں بھی ملے، صرف دنیا میں نہیں آخرت میں بھی ملے۔ سٹیج ختم نبوت کا ہو، وہاں قرآن کا انکار کرنے والا اس سٹیج پہ آئے، وہاں اماں عائشہ کو گالیاں دینے والا اس سٹیج پر آئے، وہاں نبی علیہ السلام کے بعد بھی وحی کے سلسلے کو جاری رکھنے والا اس سٹیج پر آئے، اس پر تو ہے ہی لعنت، خدا کی قسم بلانے والوں پر بھی اللہ کی لعنت ہے، کسے باشد کوئی بھی ہو۔ یہ لوگ دین کے مداہن، غدار اور دجل و فریب کے اندر مبتلا ہیں، جو ایک طرف قادیانیوں کو کافر کہنے کے بعد قادیانیوں کے ابا جان کو سٹیج کے اوپر لاتے ہیں اور انہیں مسلمان گردانتے ہیں، انہیں مسلمان بتاتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ اللہ ہمیں عقیدہ اپنا درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں کے عقیدے درست کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ تو یا رسول اللہ کیف یأتیک الوحی، تو میں آپ پر بات کر رہا تھا کہ وحی کہتے کس کو ہیں، وحی کی تعریف ہی بتا دیتی ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد وہی شریعت کو جاری رکھنے والا کافر ہے۔ آگے چلتے ہیں، یہ حدیث کے میں آپ کو نکتے بیان کر رہا ہوں، باتیں ایسے نہ سنیے گا، جب سنیے گا تو دیر تلک سر دھنیے گا، سنتے جائیے، اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ آگے لفظ آتے ہیں فیفصم عنی، وحی کا سلسلہ موقوف ہو جاتا، منقطع ہو جاتا، نزول وحی کا سلسلہ رک جاتا، فرشتہ مجھ سے الگ ہو جاتا، ٹھیک ہے۔ یفصم، اس کے اندر 3 لغتیں آتی ہیں، سب سے مشہور یفصم ہے جو میں نے پڑھا، ضرب یضرب سے معروف کا صیغہ، اسی سے مجہول کا صیغہ یفصح، سمجھ آئی، یفصح کہہ رہا ہوں، یفصم فیفصم عنی، فصم یفصم کاٹنے کو کہتے ہیں، الگ کرنا، جدا کرنا، کاٹنا، القطع، الفصم، القطع، فیفصم عنی، تو ہم بامحاورہ کہہ دیتے ہیں کہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اگر ہمارے اردو میں بامحاورہ ترجمہ مجہول کے صیغے میں زیادہ بہتر بنتا ہے، فیفصم عنی، پھر وحی کا سلسلہ مجھ سے کاٹ دیا جاتا۔ ہمارے اردو اسلوب میں مجہول کا صیغہ بڑا بہترین ہے، اگرچہ عربی میں جو لکھا گیا شارحین نے یفصم کا صیغہ جو ہے وہ فصیح ہے، اور اسی سے یفصم بھی پڑھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ یفصم بھی پڑھا گیا باب افعال سے، لیکن اس وقت یہ یفصم باب افعال سے معروف کا صیغہ ہے، منقطع ہو جانا۔ اور عجیب بات ہے، دیکھیں باب افعال سے یہ لازمی آ رہا ہے، یفصم، افصم یفصم، منقطع ہونا، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 لغات ہیں، اور یہ افصم یفصم یہ قلیل الاستعمال ہے، بہرحال اتنی بات یہاں کافی ہے۔ میری کوشش ہوگی کہ میں الحمدللہ ارادہ تو یہی کیا کہ یہ درس عوام الناس کے لیے ہو، لیکن کچھ چیزیں جو گرامیٹیکلی 1-2 چیزیں الفاظ کی تحقیق وغیرہ آتی ہے وہ بھی ہو جائے، تاکہ جو اہل علم سننے والے ہیں ان کا بھی فائدہ ہو۔ تو یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو حضرات صرف اردو دان ہیں، وہ اردو جانتے ہیں، تو کوئی ایسا لفظ آ جائے جس کی آپ کو سمجھ نہ لگے، آپ کے سر سے اوپر سے گزر جائے، تو اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث کا میں کوشش یہی کروں گا کہ پورا ترجمہ آپ کے سامنے آ جائے، ہاں چند اصطلاحات آپ کے سر کے سے اوپر سے گزر سکتی ہیں، اس میں آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ آگے لفظ ہے وقد وعیت عنہ، وعیت، اس کے اندر 3 مطلب آتے ہیں۔ وقد وعیت، سمجھنا بھی آتا ہے، سننا بھی آتا ہے، سمجھنا بھی آتا ہے، یاد کرنا بھی آتا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کا معجزہ تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ
وقرآنہ فإذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم إن علینا بیانہ۔ وحی کا سلسلہ جب شروع میں ابتداً شروع ہوا تھا تو آپ ابھی ناتجربہ کار تھے، وحی کو اٹھانے کا آپ کو ابھی تجربہ نیا ہو رہا تھا، تو آپ اس خطرے سے کہ جبرائیل تو چلا جائے گا، وحی بھول نہ جائے، تو آپ فوراً یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اسی سے پتہ چلا عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ یہ وحی کا نزول ہی بتاتا ہے کہ عالم الغیب اللہ ہے۔ اگر حضور عالم الغیب ہوتے تو وحی کے نزول کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ لا الہ الا اللہ۔ تو خیر، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ کو منع کر دیا گیا، آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں کہ جلدی اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، یہ ہماری ذمہ داری ہے آپ کے سینے میں جمع کرنا، آپ کے سینے میں جمع کرنا، پھر آپ سے اس کو بیان کیا کہتے ہیں، ثم ان علینا جمعہ وقرآنہ فإذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ پھر یہ ہماری ہی ذمہ داری ہے کہ اس کو بیان کروانا بھی ہماری ذمہ داری ہے، اس کو آپ کے سینے میں جمع کروانا بھی ہماری ذمہ داری۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس کو آپ کے سینے میں جمع کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، آپ کی زبان سے ادائیگی کروانا بھی ہماری ذمہ داری ہے، سمجھائیے، اور اس کو بیان کروانا، اس کی ڈیٹیل بیان کرنا، وضاحت کروانا بھی ہماری ہی ذمہ داری۔ اچھا، آگے چلتے ہیں۔ تو وعی تو میں نے اس لیے بتایا کہ اس کے اندر تینوں مفہوم آ جاتے ہیں، فہمت، جمعت و حفظت۔ اللہ اکبر۔ آگے اسی کو آپ فرما رہے ہیں وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ، وحی کی وہ صورت جس میں وحی کی آواز گھنٹے کی آواز کی طرح یہ سب سے گراں گزرتی ہے میرے اوپر، ٹھیک ہے، یہ تو سب سے گراں گزرتی ہے آپ کے اوپر۔ اور وحی کی جو دوسری صورت ہے جس میں فرشتہ انسانوں کی صورت میں آتا ہے اور انسانی طرز پر ہم کلام ہوتا ہے، اس کے بارے میں ایک حدیث میں ہے وَهُوَ أَهْوَنُهُ عَلَيَّ، یہ سب سے زیادہ آسان ہے میرے لیے۔ تو حارث بن ہشام رضی اللہ عنہ نے آپ سے وحی کے بارے میں سوال کیا، تو آپ نے وحی کی دو ہی قسمیں بیان کر دیں، جو اشد تھی، سب سے گراں بار سخت تھی وہ بتا دی، اور جو سب سے ہلکی تھی وہ بتا دی۔ درمیان میں جو قسمیں تھی وحی کی وہ آپ نے اختصاراً بیان نہیں فرمائی۔